میرے دوستوں ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز طلب پیدا کرنے کے لیے تھا۔ کسی بھی انسان کو جب کوئی بات بتائی جائے تو اس سے پہلے پوچھا جائے کیا میں فلانی بات نہ بتاؤں؟ اس کی جب اہمیت اس کے دل میں بیٹھے گی تو وہ پھر دل کے کانوں سے سنے گا اور اس کے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہوگی۔ یہ جو دین ہے یہ ہمیں طلب سے ملتا ہے، جو جتنا طلب کرے، طلب کرنے والا ضرور وہ مولا تک پہنچ جاتا ہے ضرور، اور جو طلب نہ کرے تو پھر اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین طلب پر رکھا ہے، جتنا طلب کرو گے اتنا ملے گا، اور آج ہمارے اندر وہ طلب نہیں ہے، وہ پیاس نہیں ہے۔ طلب کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ایک انسان کہتا مجھے پانی کی پیاس ہے، پیاس کا کیا مطلب؟ پیاس کا مطلب یہ کہ اندر سے اب طلب ہوئی کہ وہ پانی مانگ رہا ہے، اندر سے طلب ہوئی۔ جب تک اندر سے طلب نہیں ہوتی انسان پانی نہیں پیتا۔ جیسے آج کل سردیوں میں کم پانی پیتا ہے، پتہ نہیں چلتا سارا دن بھی گزر جائے پانی نہیں پیا، لیکن گرمیوں میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اندر سے طلب اٹھتی ہے تو پھر انسان پانی پیتا ہے۔ کھانے کی طلب ہے، کھانا کھاتا ہے۔ جس طریقے سے کھانے کی طلب ہو، انسان کھانے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، ایسے ہی اندر سے دین کی طلب اٹھے۔ اور یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں تھی کہ وہ تو قدم قدم پر یہ چاہتے تھے کوئی ایسا عمل ملے کہ جس سے ہماری آخرت بن جائے، جس سے ہم آگے بڑھ جائیں۔ اس لیے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پانی کو کم تلاش کرو، پانی کو زیادہ تلاش مت کرو، اپنے اندر طلب زیادہ پیدا کرو، طلب زیادہ پیدا کرو۔ طلب تمہیں ہوگی تو پانی خود پہنچ جائے گا۔ جب طلب نہیں تو پھر پانی تلاش کرتے رہو، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اپنے اندر پیاس، دین کی پیاس، اللہ کی رضا کی پیاس یہ پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ پیاس بجھا دیں گے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ایسا ہے کہ اگر کوئی کہے مجھے پیاس ہی نہیں، میرے اندر تو ہے ہی نہیں طلب، فرمایا یہ وہ راستہ ہے جہاں اللہ طلب بھی پیدا کرتے ہیں، پیاس بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر پانی بھی عطا فرماتے ہیں۔ اپنی محبت کی پیاس دے کر وہ عطا فرمانے کے بعد پھر محبت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ راستہ وہ ہے، یہاں پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ بے پیاسے کو پیاس ملتی ہے اور پیاسے کو یہاں پانی ملتا ہے، اس لیے اپنے اندر وہ طلب ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کیوں نہیں، وہ بتائیے، کیونکہ سن رکھا تھا روزے کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، صدقے کی فضیلت کیا ہے، معلوم تھا کہ نماز یہاں سے مراد نفل نماز ہے، نفل نماز، نفل روزہ، نفلی صدقہ، نفلی نماز، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے، نفلی عبادت، نفلی نماز پڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں ہے کہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یعنی قرب، اب آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی آنکھ وہ دیکھتی ہے جس سے اللہ راضی ہے، ہاتھ وہاں جا کر پکڑتے ہیں جہاں اللہ راضی ہے،
پاؤں وہاں چلتے جہاں اللہ راضی ہے. یہ انہوں نے سنا ہوا نفلی نماز کی فضیلت، تو پھر تو خود ہی اندر آئے گا کہ یہ ایسے کون سا عمل ہے جس کی اس سے بھی بڑھ کر فضیلت. روزے کی فضیلت سن رکھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا ثواب بیان کر دیا، فلانی چیز میں ثواب 10 گنا، فلانی میں 700 گنا، اور روزے کے لیے کیا فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود خدا اس کا بدلہ ہوں، یا میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اس کی معین نہیں کی گئی. یہ سنا ہوا انہوں نے، اہمیت ان کے سامنے. صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت سن رکھی تھی. خرچ 1 کرو، اس کے بدلے میں 700 گنا تک اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک چیز خرچ کی، 1 روپیہ خرچ کیا، 700 کا اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائیں گے. اور نہ جانے کہاں سے کہاں تک. تو دل میں طلب پیدا ہوئی، ہمت ہوئی. آج کل ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، پوچھا جائے تمہارے پاس، اور خاص طور پر عورتوں کے پاس، کہ بھئی تمہارے پاس جو ہے وہ سونے کی چوڑیاں ہیں، فلانی چیز بھی ہے، فلانی چیز کا نہیں ہے. کہا ہم ایسا عمل نہ بتائیں کہ جس سے سونے کی چوڑیاں حاصل ہوں. ہاں جی بالکل بتایا جائے. کیوں؟ ہمارے نزدیک سونے کی اہمیت ہے، چاندی کی اہمیت ہے، ہاں، لیکن ان حضرات کی نظر سونے اور چاندی سے بڑھ کر سونے اور چاندی کے خالق پر تھا، اس لیے وہ اس کو پانے کی فکر کرتے تھے. اس لیے عرض کیا کیوں نہیں بتائیے کون سا ایسا عمل ہے جو اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصلاح ذات البین، دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان صلح کرانا. یہ نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی افضل ہے، کیونکہ جھگڑا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. ہاں، جھگڑا شیطان کو پسند ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں شیطانی پسند والا عمل ہو رہا ہے یا اللہ کی پسند کا عمل ہو رہا ہے. اور اس کے آگے ہی ارشاد فرمایا کہ اور جھگڑا کیا ہے؟ فرمایا جھگڑا یہ دین کو موڑ دینے والا ہے. اور ایک حدیث میں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو موڑ دیتا ہے، یہ دین کو موڑ دیتا ہے، اندر سے نکال دے گا، دین نکال دے گا. کیونکہ جس کے جھگڑے کی عادت ہو، اختلاف کی عادت ہو، تو پھر دین نکل جائے گا. کیونکہ وہ ہر جگہ کیا کرے گا؟ غیبت، چغلی، بہتان، لڑائی، فساد. تو اس کے نزدیک دین کی اہمیت نہیں رہے گی، دین نکل جائے گا. آج ہمارا یہ المیہ ہے، ہمارے درمیان یہ چیز پائی جا رہی ہے. آج ہمارے گھروں کا ستیہ ناش ہے، جھگڑے. بلکہ جہاں جھگڑا نہیں وہاں بھی عورتوں کی کوشش ہوتی ہے جھگڑا پیدا کر دو. لڑائی دیکھتے ہوئے ان کو مزہ آتا ہے، خوش ہوتی ہیں. 2 آدمی، 2 میاں بیوی یا 2 گھر کے اندر افراد خوش کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ خوش کیوں رہ رہے ہیں؟ بس یہ جو آ گیا نا تو بس اب لگائی بجائی شروع. اور یہ ہمارے گھروں میں لگائی بجائی جب شروع کی تو جھگڑا تو ہوگا. یعنی عمل وہ ہو رہا ہے جس سے شیطان خوش ہو رہا ہے. جس شیطان کو خوش کریں گے تو گھر میں شیطان ہی آئے گا، نحوست ہی آئے گی، ظلمت ہی آئے گی، تاریکی ہی آئے گی، گھر کے اندر شیطانی اثرات ہی آئیں گے. عمل وہ کیا جائے جس سے اللہ راضی، ہاں، تب کام بنے گا. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت والی زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں کہ آپ نے خود نماز باجماعت نہ کروائی. آپ موجود نہ ہو، لیکن ایک موقع ایسا ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، ایک اور صحابی نے مسجد نبوی میں نماز کروائی. آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ آپ گئے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ 2 مسلمان گروہوں کے درمیان جھگڑا ہے. آپ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا، نماز بھی کسی اور نے پڑھائی. اتنی اہمیت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. لیکن آج ہماری نظر میں اہمیت نہیں، تو اس سے اہمیت سمجھنی چاہیے کہ دین کی نظر میں یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ کام کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، جھگڑے ختم کروانا، نہ یہ کہ جھگڑے ڈلوانا، نہ یہ کہ 2 ملے ہوئے دلوں کو جدا کرنا. آج گھر گھر کے اندر یہ فساد ہے. اب یہ جھگڑے جو پیدا ہوئے ختم کیسے ہوں گے؟ صلح کیسے ہوگی؟ آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا 2 کام کر لیے جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں گے.
یہ پہلے اصولی بات ہے. نمبر 1 فرمایا تواضع، اور نمبر 2 ایثار. جس معاشرے کے اندر یہ پیدا ہو جائے، جس گھر میں یہ پیدا ہو جائے تو وہاں جھگڑا نہیں ہوگا. کہ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا کے اندر اپنی توقعات کو دوسروں سے ختم کر دیں. دنیا میں سمجھے ہمیں تکلیف ہی ملنی ہے. جب یہ سمجھا تکلیف ہی ملنی ہے، کانٹا ہی چبھے گا. اگر وہاں سے پھول مل جائے تو خوشی ہوگی. زندگی کے اندر خوشی آ جائے گی، برکت آ جائے گی. زندگی میں سمجھے یہی کہ مجھے تکلیف ہی ملنی ہے، مجھے فلاں کی طرف سے خوشی نہیں. اس سے توقعات ختم کر دو. لوگوں سے توقعات ختم. یہ جو توقعات ختم کرنا ہے، یہ تکبر کی جڑ کاٹنا ہے. کیونکہ ہماری توقعات ہیں. میرا فلاں جگہ سے تعلق ہے، میں پیسے والا ہوں، میرے پاس عہدہ ہے، میں فلانی کی بیوی ہوں، میں فلانے کی بہن ہوں، اور فلانے امیر کی یہ ہوں، لہذا میرے ساتھ معاملہ کسی دوسرے انداز میں ہونا چاہیے. جب میں جاؤں تو عورتیں ساری کھڑی ہو جائیں میرے لیے کرسی لائی جائے، اچھی جگہ بنائی جائے، انتظام کیا جائے، پوچھا جائے. ہاں، آگے پیچھے لوگ بھاگے. یہ جو اندر چیز ہے نا، یہ میں، یہ تکبر، یہ والی چیز یہی جھگڑے پیدا کرتی. تو گھر میں آ کر پھر ساری رپورٹ بھی دینی ہے. فلان میں گئی تھی، فلانی نے تو پوچھا ہی نہیں. جب فلانی نے نہیں پوچھا تو اب آگے کا حساب شروع، جھگڑے کی ابتدا ہو گئی. کیونکہ ہمیں تو موقع ملنا چاہیے تھا، موقع ملا صحیح ادھر سے، اور ادھر سے آگے بات شروع ہو گئی. اب وہ چھوٹی سی بات اتنی لمبی ہوتی ہے کہ آگے گھروں کے اندر جب تک آگ نہ لگ جائے معاملہ حل ہی نہیں ہوتا. یہ ہمارے سامنے ایسے ایسے گھرانے جہاں پر بہت اچھے معاملات تھے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں نے جب وہاں جگہ پکڑی تو اس کے بعد معاملات ہاتھ سے نکل گئے. یا تو صلح کرانے کا حکم ہے، اور صلح کرانے کے لیے بھی یہ بھی اجازت ہے کہ تم اگر کوئی بات ایسی کر دو جو خلاف واقعہ ہو تو بھی جائز ہے. خلاف واقع بات ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، خلاف واقع کیا بات کرنی ہے، ہم واقعتاً خلاف واقع بات کرتے ہیں، کیونکہ اس نے بات چھوٹی سی کی ہوتی ہے، ہم بڑی کر کے بیان کرتے ہیں. گھروں میں بات اس نے چھوٹی سی کی اور اس نے آگے آگے لگائی بجھائی کر کے اس کے ساتھ مرچ مسالہ لگا اور بڑا کر دیا. ہے خلاف واقع بات کی، لیکن شریعت اس خلاف واقع کی بات نہیں کر رہی. شریعت کہتی محبت کی بات کرو. اس کے پاس گئے جو جھگڑا ہے، جس کے ساتھ فساد ہے، کہ تم تو اس کے خلاف اتنی ہو، وہ تو تمہارے لیے دعا کرتی ہے. ہاں جی، وہ تمہارے لیے دعا کرتی ہے. اب یہ لفظ بول دیا، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے. وہ نماز تو پڑھتی ہوگی، اور نماز کے بعد التحیات پڑھتی ہے، التحیات میں دعا بھی پڑھتی ہے، اس کے بعد دعا بھی کرتی ہے، اور دعا کے اندر جمع کا صیغہ ہے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہو گئی، سارے آ گئے الحمدللہ. تو جھوٹ کون سا ہوا؟ ٹھیک ہے، نام لے کے دعا نہیں کی، دعا میں تو آگے نہیں، مسلمان تو ہے یہ. اب ایسی بات کر دے، اب جب وہ سنیں گی آگے والی کہ میرے لیے وہ دعا کرتی ہے، خود بخود دل میں ٹھنڈی کہانی. اچھا، میرے لیے دعا کر رہی تو میں کیسا کر رہا ہوں اس کے ساتھ، میں کیسی عمل کر رہی ہوں اس کے ساتھ. یہ جب دل کے اندر آئے گا تو اب یہ آگ بجھنے لگے گی. ہمارے یہاں آگ بجھ رہی ہو تو اس کو بھڑکایا جاتا ہے کہ نہیں تم تو ایسے ہی نہیں، یہ تو وہ ہے، اس نے تو ایسا کیا تھا. اب اگر کسی کا دل ٹھنڈا بھی ہو رہا ہو نا تو مزید بھڑکایا جاتا ہے، نہیں تمہاری سوچ غلط ہے، اس نے تو ایسا کیا تھا فلانے موقع پر، لہذا دوبارہ آگ لگ گئی، اب لڑائی شروع، اب خوش. بڑا مزہ آتا ہے ایسا دیکھ کر، نعوذ باللہ. یہ اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں، شیطان کو پسند ہے. حدیث میں آتے شیطان اپنا سمندر کے اوپر تخت لگاتا ہے اور اس کے چیلے پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، اس کو رپورٹ کرتے ہیں. آ کر فلاں نے رپورٹ کی، کیا کر کے آیا؟ یہ کام کر کے آؤں، یہ کام کر کے آؤں. نماز پڑھنے لگا تھا فلانا آدمی، میں نے اس کو کسی دوسرے کام میں لگا دیا، نماز ہی نہیں پڑھی. یہ دین کا کام کرنے لگا تھا، یہ کرنے لگا تھا، سب رپورٹیں دیتے. ایک آگے کہتا ہے میں نے ایک کام کیا. کیا کیا؟ کہ دو میاں بیوی گھر میں بڑی محبت سے رہ رہے تھے، میں نے دونوں کے اندر جھگڑا کرا دیا، یہاں تک کہ آپس میں لڑ پڑے اور جدا ہو گئے. شیطان کھڑا ہوتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے کہ تو ہی در حقیقت میرا جانشین ہے، تو ہی سچا بندہ ہے، تو اچھا کام کرنے والا سب سے، کیوں تو جو کام کر کے آیا نا یہ کام کسی نے نہیں کیا. اب شیطان کو اپنے چیلوں کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں جو موجود ہے بہت سارے کہ خواتین ہی یہ کام کر رہی ہیں بیٹھ کر، وہ کیا لڑائی کرانے کے لیے آئے گا؟ یہاں تو لڑائی بجھائی کرانے والے خود موجود ہیں مسلمان انسانوں کی صورت میں. اب وہی یہ کام ایسا کر رہے ہیں کہ گھروں کے اندر فساد پر فساد نکلتا چلا جا رہا ہے. اس لیے پہلی بات ہے تواضع، کہ میں تو ہوں ہی نہیں کچھ،
میری تو حقیقت ہی کچھ نہیں ہے. جب انسان یہ سمجھے گا میری کوئی حقیقت نہیں، اب اگر کوئی عزت دے گا تو اس کا دل اچھا ہوگا، اگر کوئی نہیں دے گا تو دل میں کوئی برائی نہیں آئے گی. کہا میری کون سا اہمیت تھی، میری کون سی دنیا کے اندر اہمیت ہے؟ ہاں، ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. دنیا میں ایسا ویسا رہ کر گزر جانی ہے، اصل تو وہاں قیامت والے دن اللہ کے ہاں دیکھنا ہے کہ وہاں میری کیا قیمت ہے. جس کی نظر اس پر ہوگی تو کبھی کام اس کا الٹ نہیں ہوگا. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا کر دیجئے اور لوگوں کی نظر میں بڑا کر دیجئے. میری نظر میں چھوٹا، آج ہم اپنی نظر میں بڑے، اس اپنی نظر میں بڑے کی وجہ سے میں کا بت ہمارے اندر جو پیدا ہوا اس کی وجہ سے مسئلہ خراب ہے. ہم میں سے کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو غلط کہنے کے لیے تیار. گھروں میں ماحول ہے، یہ ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ الامان والابیز، مائیں اپنے گھروں کو برباد کر رہی ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے گھروں کو. ماں کو اگر بیٹے نے کہہ دیا کہ اماں تو نے غلطی کی تو وہ جائے گا، بول کر دکھائے تو صحیح. تو ماں کا پھر لب و لہجہ دیکھو بیٹے کے لیے، زن مرید ہو گیا تو فلانا ہو گیا، تو ٹمکانا ہو گیا، جاؤ تم نکل جاؤ گھر سے. ہاں، ماں اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میں نے جو کہا نا وہ بس حرف آخر ہے. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے اپنے اندر. اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے جو انسان تیار نہیں، تکبر ہے. یہ ابلیس کا وتیرہ تھا کہ ابلیس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، الٹی آگے سے اپنی غلطیوں پر دلیل شروع کر دی. یہ سمجھ لیں جو غلطی پر دلیل دیتا ہے وہ اس کے نقشے قدم پر ہے، بجائے غلطی تسلیم کرنے کے. فساد ہو رہا ہے گھروں میں، کہاں تک بچوں کو سمجھائیں، کہاں تک لے کر جائیں؟ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اس لیے پہلی بات ہی تواضع ہے. جب تک تواضع نہیں کام بنے گا نہیں. اس لیے اپنے آپ کو نیچا رکھنا، اپنے آپ کو دنیا میں نیچا کر لے. جو نیچا کر دیتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ اس کو عزت عطا فرما دیتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرمائے. اور دوسرا کام ہے ایثار. ایثار کا مطلب کیا؟ اپنے اوپر تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے دوسرے کے لیے سہولت پیدا کر دینا. اپنے لیے تھوڑی سی تکلیف، دوسرے کو سہولت پیدا کر دی. آج تو ایثار کیا؟ ایثار یہ بہت آخر کا درجہ ہے، بہت اونچا درجہ ہے. آج ایثار تو کیا، باقی چھوڑ دیں، ایثار کیا کریں گے ہم؟ یہاں تو معاملہ بوٹیوں پر ہی پھنس جاتا ہے. چھوٹی موٹی معاملات پر ادھر ادھر بھی نہیں ہوتی بات کہ کوئی اپنی چیز دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں. ایثار کیا ہوگا؟ بہو جو سامان لے کر آتی ہے گھر میں پیک کر کے رکھتی ہے کہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، ہم ہی استعمال کریں گے. ابھی تم جس گھر کے آ گئی یہی گھر تمہارا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اسی گھر کو میں چیزوں کو استعمال کرنا ہے. ادھر سے ساس کے بھی دل میں ہوتی ہے کہ میرا سامان محفوظ ہو جائے، اب بہو کا سامان باہر آنا چاہیے. یہ ٹوٹ ووٹ ہوگا تو مزہ آئے گا، ٹوٹے گا تو کچھ حساب کتاب اس کا ٹھیک ہونا چاہیے. مشین اس کی نکلنی چاہیے، فلانی اس کی نکلنے. یہ گھروں میں ماحول بتا رہا ہوں، یہ جھگڑے کا ہے، یہ ایثار نہیں ہے، یہ خود غرضی ہے. ایثار کے مقابلے میں خود غرضی آتی ہے. آج خود غرضی ہے، میرا کام بن جائے، دوسرا مر جائے، بھلے دوسرا مرتا ہے مرے، مجھے کچھ نہیں. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ یہ کیفیت جہاں ہوگی وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑا ہوگا. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے پر اپنے آپ کو نیچا کر کے دوسرے کو اپنے آگے رکھنے والے. اور ایسا کہ قرآن کریم نے ان کی تعریف کی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے. ایک مہمان آیا، آپ نے اپنے گھر سے معلومات کروائی، تمام ازواج مطہرات کی طرف سے جواب آیا گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے. کہ ہم مہمان کی مہمان نوازی کیسے کریں گے؟ یہ کن کی کیفیت ہے؟ محبوب کبریا کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور آج بیویاں اپنے شوہروں سے لڑتی ہیں کہ گھر میں فلانی چیز نہیں، ٹمکانی نہیں، اس کے گھر میں تو یہ بھی اے سی بھی لگ گیا، پردے بھی لگ گیا، فلانا بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، تو نہیں یہ کرتا، تو کیوں نہیں کرتا، تو بھی یہ کر. حرام پر مجبور کریں گی اس کو، ہاں، بجلی چوری کرنے پر مجبور کریں گی اس کو، نہ جانے کن کن کاموں پر مجبور کریں گی دوسروں کی دیکھ. اور یہاں کون ہے جن کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، جو سید الاولین والآخرین، ان کے گھر کی کیفیت یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے جو اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں کروں گا. اپنے گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا بھی کیا معاملات ہے؟ اس نے کہا بس تھوڑا سا ہی ہے.
کھانے پینے کا سامان تھوڑا سا ہے، اتنا ہے کہ جس سے مہمان کا پیٹ بھر جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور کھانا لا کر مہمان کے سامنے جب رکھنا تو تم جو چراغ ہے، اس وقت یہ لائٹیں وائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، چراغ جلا کرتے تھے، لالٹینیں سمجھے، لالٹین آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے، موم بتی، ایسے چراغ ہوتے تھے کہ تم جب کھانا رکھو تو اس رکھ کر چراغ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے کھڑی ہونا کہ میں ذرا اس کو ٹھیک کر دوں، لو کے اس کے ٹھیک کر دوں، روشنی اس سے ٹھیک نہیں آ رہی، اس کو بجھا دینا. بجھا دیں گے کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا. اب اندھیرا ہو جائے گا، مہمان کو تو نظر نہیں آئے گا. اب ہم اپنا ہاتھ کھانے کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن خالی ہاتھ لے جا کر واپس خالی منہ تک لے کر آئیں گے. کیا ان کو بھوک نہیں لگی ہوئی تھی؟ لیکن یہ مہمان آیا ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ساری رات انہوں نے بھوکے ہونے کی حالت میں گزاری اور مہمان کا پیٹ بھروا دیا. صبح جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ نے تو قرآن کریم نازل کر دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے دیتے ہیں اگرچہ خود بھی محتاج ہیں. یہ ہے ایثار. جہاں یہ ہوگی وہاں جھگڑا آئے گا، وہاں جھگڑا کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. بہو اپنے آپ کو آگے بڑھا لے، اپنا دل بڑا کرے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا، دلوں میں تنگیاں ہیں، مصیبت یہ ہے. مال تو دوسرا بھی آ جائے گا، سامان دوسرا بھی آ جائے گا، اپنے دل کو وسیع کر کے اپنا سامان کھول لے، جہیز کا جو کچھ بھی سامان ہے وہ کھول لے. برتن استعمال ہونا شروع ہو جائے، ارے استعمال ہونے سے اور زیادہ اچھا اور کیا ہے، اس کو قبر میں لے کر جانا ہے کیا؟ آج کام آ جائیں گے، سب کے دل خوش ہو جائیں گے. اور اتنا تھوڑا سا عمل کرنے سے خوشی آ گئی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ سب کے دل مجھ سے خوش ہو گئے. تھوڑا سا قدم بڑھانے کی. تو یہ ایثار، یہ جذبہ جہاں ہوگا وہاں خود غرضی نہیں ہوگی. اور جہاں خود غرضی ہے بس سمجھو شیطان نے وہیں پر کھوٹا لگا دیا، وہیں پر بیٹھ گیا. اب یہاں تو لڑائی ہی لڑائی، جھگڑا ہی جھگڑا ہے. آج خود غرضی ہمارے اندر ہے، بس اپنی چاہت سب سے اوپر، اپنی پسند سب سے اوپر، اپنے لیے سب سے اچھی چیز، اور اس کے لیے دوسرے سے جھگڑا ہو، کچھ ہو، کرنا پڑے کریں گے، لیکن اپنی خود غرضی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ دو باتیں عرض کرتی، بڑی اہم ہے، اور یہ دونوں ایسی باتیں جن پر کافی طویل بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی عرض کی. یہ پہلا موقع ہے، پہلا محل ہے، پہلا مقام ہے کہ جو اگر تواضع اور ایثار پیدا کر لے وہاں جھگڑا نہیں ہو. اور دوسرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں. بڑا اہم ہے. اپنی بہن کے لیے وہ پسند کرو. بہن سے مراد یہاں یہ نہیں حقیقی بہن، مسلمان بہن، اس کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. آج ہمارے ہاں دو قسم کی باتیں، دو ترازو بنا رکھے، اپنے لیے الگ ترازو، دوسرے کے لیے الگ ترازو. اپنی بیٹی کے لیے الگ ترازو، بہو کے لیے الگ ترازو. بیٹی کو کسی اور نیت سے دیکھتی ہے تو بہو کو کسی اور نیت سے دیکھتی ہے. ساس جس کی وجہ سے جھگڑا ہوتا، ارے اس کے لیے بھی وہی پسند کرو نا جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی تھی. اپنے لیے جو پسند ہے وہی اس کے لیے پسند کرو. بہو اپنے لیے وہ پسند کرے جو اپنی ساس کے لیے. آج تو مصیبت یہ، بہو کہتی ہے مجھے ساس تو بننے تو پھر دیکھنا نہیں، جب بہو آئے گی تو میں اس کی طبیعت برابر کر کے رکھوں گی. میں نے بھی اپنے بدلے سارے لینے، حساب کتاب برابر کر کے رکھا ہے. آج گھروں میں یہ ماحول ہے کہ میری ساس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں نے بھی آگے ایسے ہی کرنا. واہ واہ، کیا آپ نے عقل لڑائی ہے اور کہاں تک پہنچی ہے. کسی نے اگر آپ پر ظلم کیا، آپ کسی دوسرے پر ظلم کریں گے، ناجائز. یہ عمل اللہ سے دور کرنے والا ہے، قریب کرنے والا نہیں. یہ عمل دوزخ کی طرف لے کر جانے والا، جنت کی طرف لے کر جانے والا نہیں. یہ عمل گھر کی زندگی میں سکون لانے والا نہیں، گھروں کی زندگی میں آگ لگانے والا ہے. اس لیے اپنے اندر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ وہ پسند کرو اپنے لیے، جو پسند کیا وہی اپنی بہن کے لیے، وہی اپنے گھر میں جو فرد ہے اس کے لیے جب پسند کریں گے تو یقیناً گھروں کے اندر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہوگا. یقیناً گھروں کے اندر سے اختلافات اور جھگڑے ختم ہوں گے، اور یہ جو چیزیں ہمارے گھروں میں آج پیدا ہو چکی ہیں یہ نکل جائیں گی. اس لیے سمجھ لیں، جھگڑا پسند ہی نہیں ہے. جھگڑا دین کو ختم کر دینے والا، دین کو موڑ دینے والا ہے. اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے جو قدم بڑھاتا ہے، جو ان کے درمیان صلح کراتا ہے، یہ صلح کرانے والا نفلی نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے سے بھی افضل عمل کرنے والا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں خواتین موجود ہیں ہم سب کے دلوں کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے جن جن کے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے جس مقاصد کے لیے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے اور انہوں نے پیغام پہنچایا یا پیغام نہ پہنچا سکے سب کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے ہر خیر ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کو عطا فرما ہر خیر ہر شر سے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی حفاظت فرما ہمارے گھروں سے اختلافات اور جھگڑوں کو ختم فرما کر آپس میں اتفاق اتحاد محبتیں پیدا فرما دیجیے تواضع اور ایثار ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے اپنے مسلمان بھائی اپنی مسلمان بہن کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم